ایک روایت اور بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ جو ہے مہمان بن کر نہیں آئے، بلکہ حقیقت میں یہ آپ ہی کا گھر تھا۔ اور لکھا ہے کہ تقریباً 200 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام تبا تھا، اس کا گزر اس علاقے سے ہوا، اور اس کے ساتھ 400 عالم تھے جو تورات کو جانتے تھے۔ تو ان 400 عالموں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ مناسب ہے آپ ہمیں یہیں رہنے کی اجازت دیں۔ تو بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ ان علماء کو کیا ہو گیا، اور 400 کے 400 علماء وہ رہنے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان علماء سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم سب علماء یہاں رہنے کے لیے اصرار کیوں کر رہے ہو؟ تو ان علماء نے کہا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کا دار الہجرت وہ یہی مقام ہوگا، آخری جو نبی آئیں گے ان کا مسکن اور ان کا قیام وہ اسی جگہ پر ہوگا۔ تو ہم چاہتے جی ہیں کہ ہم اس جگہ پر رہیں، اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ان 400 علماء کو وہاں رہنے کی اجازت دی، ان کے لیے اس نے مکانات تعمیر کروائے، اور ایک مکان خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تعمیر کروایا۔ اور اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اہم خیر ام قوم تبع، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے قوم تبع کا ذکر فرمایا ہے۔ حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب جو ہے وہ تبع ہوا کرتا تھا۔ تو اس تبع نے شاندار ایک گھر تعمیر کروایا، اور لکھے ہے کہ پھر اس نے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا، اور اس خط کے اندر اس نے جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا وہ چند اشعار کے اندر وہ موجود ہے۔ اور اس تبع نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسمی، کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی آئیں گے، جب بھی آپ کی بعثت ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس تبع نے کہا فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں نے آپ کے زمانے کو پایا، لکنت وزیرا لہ وابن عمی، تو میں آپ کا جانشین، میں آپ کا صاحب ہوں گا، میں آپ کا ہمدرد بنوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا، میں آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کے اصحاب میں شامل ہوں گا۔ اور پھر اس نے ایک شعر اور کہا وجاہدت بالسیف اعداءہ، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا، جن کے ساتھ آپ قتال کریں گے، جن کے ساتھ آپ لڑیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جہاد کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ مفرجت عن صدرہ کل غمی، میں آپ کے دل سے سارے غموں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تبع بادشاہ نے ان اشعار میں اپنے اسلام کا اظہار کیا، اپنی وفاداری کا اظہار کیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ 400 علماء وہاں رہے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان 400 علماء میں سے ایک عالم کی اولاد میں سے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ خط موجود تھا جو نسل بعد نسل چلا آ رہا تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھی موجود تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول، وہ تبع بادشاہ جو آپ پر ایمان لانے کا خواہش مند تھا لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور لکھا ہے کہ یہ بادشاہ اپنے زمانے کا صالح اور متقی انسان تھا۔ اس زمانے میں جو بھی شریعت تھی یہ اس شریعت کے اوپر چلنے والا تھا، اور اپنے لوگوں کو اس شریعت کا پابند اس نے بنایا ہوا تھا۔ تو لکھا ہے علماء کرام نے کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، اور اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے، ہجرت کا واقعہ مکمل ہو چکا۔ اب یہاں سے یہ 10 سال جو مدنی زندگی کے ہیں
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ان پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔